إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون تقبل اللہ منا ومنکم۔ محترم بھائیوں بزرگوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، سب سے پہلے میں اللہ کے رسول کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے آپ تمام بھائیوں کو، بزرگوں کو، ماں اور بہنوں کو اپنی طرف سے اور اسی طرح سے مسجد کے ذمہ داران کی طرف سے آپ تمام لوگوں کو دل کی اتھا گہرائیوں سے عید الفطر کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ ہم سب کے اعمال حسنہ کو، نیکیوں کو، صدقات و خیرات کو، روزوں کو، قیام اللیل، تراویح کو، اسی طرح سے تمام اعمال حسنہ کو رب العالمین کو قبول فرما۔ محترم بھائیوں بزرگوں، ماں اور بہنوں، آج کا یہ دن جس دن ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، یہ بہت ہی خوشی کا دن ہے، بہت ہی مبارک دن ہے۔ یہ عید کا دن، یہ خوشی کا دن جو مسلمانوں کا ایک شعار ہے، ایک تہوار ہے۔ یہ خوشی کا دن ایسا ہے کہ ہم نے رمضان کے پورے مہینے کے روزہ رکھنے کے بعد رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اللہ رب العالمین کے شکرانے 2 رکعت نماز کی ادائیگی کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے اس بات کے ہم خواستگار ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہماری تمام نیکیوں کو، روزوں کو، صدقات و خیرات کو، قیام اللیل، تراویح کو، زکوٰۃ کو، دعاؤں کو، توبہ اور استغفار کو قبول فرما، اور اسی طرح سے ہمیں مزید رمضان کے بعد اعمال حسنہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے بھائیوں بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، چونکہ یہ عید الفطر کی تیسری جماعت ہے اور اس میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے، لہذا میں نے جو مناسب سمجھا کہ اس تیسری جماعت میں خاص طور پر ماں اور بہنوں کے لیے کچھ نصیحتی کلمات، پند و نصائح کی چیزیں ان کے گوش گزار کی جائیں، اس لیے کہ ہم تو اکثر خطبوں میں یا پروگراموں میں دین کی باتیں سنتے رہتے ہیں، ماں اور بہنوں کو بہت کم موقع ملتا ہے کہ وہ دین کی باتیں کچھ سنیں، سیکھیں اور اپنی اصلاح کریں، اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا ہے کہ آج کے اس خطبے میں ماں اور بہنوں کو کچھ نصیحتی کلمات ان کے سامنے رکھوں۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کی تعریف اور توصیف کے بعد میں ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ وہ نہایت ہی سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ بیٹھے، 10-15-20 منٹ کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ سکون کے ساتھ اپنے گھروں کو جائیں گے۔ میرے ماں اور بہنوں، اسلام ایک صاف، شفاف اور آسان دین ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسلام کے اندر ماں اور بہنوں کے حقوق کو واضح فرمایا ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ نے سب کے حقوق کو بیان فرمایا ہے،
کہ اللہ کے کیا حقوق ہیں، بندوں کے کیا حقوق ہیں، عورتوں کے کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، والدین کے کیا حقوق ہیں، میاں اور بیوی کے کیا حقوق ہیں۔ اس طرح سے اسلام نے ہر ایک کے حقوق کو بیان فرمایا اور اس بات کو مکلف کیا ہے کہ ہر انسان اپنے حقوق کی کما حق کو ادائیگی کرے، اور اسی میں ہر انسان کی کامیابی اور کامرانی کا راز مضمر ہے۔ میرے بھائیو اور بزرگوں، اسلام جو ایک آسان اور سادہ دین ہے، اس اسلام نے عورتوں کے مقام اور مرتبے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ زمانے جاہلیت میں عورتوں کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا تھا۔ اسلام جب آیا، اللہ کے رسول جب اس دنیا کے اندر آئے، اللہ رب العالمین نے اپنے احکامات کو اس دنیا کے اندر نافذ کیا، تو مسلمانوں کو اللہ کے رسول کو اس بات کی تعلیم دی کہ یہ بیٹیاں، یہ عورتیں جنہیں آپ زندہ زمین کے اندر دفن کر دیتے ہو، یہ آپ کے لیے باعث افتخار ہے، کامیابی اور کامرانی کا ضامن ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنی دو بیٹیوں کی تربیت کرتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے، ان کی نگہداشت کرتا ہے اور ان کی اچھی تربیت کرتا ہے اور ان کی شادی بیاہ کر دیتا ہے، اپنے حقوق کی ادائیگی کر دیتا ہے، تو ایسا انسان جنت کے اندر ویسے ہی رہے گا جیسے کہ میری دونوں انگلیاں۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہم مسلمانوں کے لیے، ہم مرد و خواتین کے لیے اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اگر اللہ نے ہم کو بیٹیوں سے نوازا ہے، ہمارا یہ فریضہ ہے، ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کی، اپنی ماں اور بہنوں کی اچھی تربیت کریں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اسلام نے خواتین کے، ماں اور بہنوں کے حقوق کو بیان فرمایا ہے۔ اسلام نے ماں اور بہنوں کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر ایک عورت ماں کی شکل میں ہے تو اس کے کیا حقوق ہیں، اگر ایک عورت بیٹی کی شکل میں ہے تو اس کے کیا حقوق ہیں، ایک عورت اگر بہو کی شکل میں ہے تو اس کے کیا حقوق ہیں، ایک عورت اگر بہن کی شکل میں ہے تو اس کے کیا حقوق ہیں۔ اسلام نے ہر ایک کے حقوق کو بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے والدین کے حقوق کو کیا بیان فرمایا ہے۔ ہمارا چاہے مرد ہو، نوجوان ہو یا عورتیں ہو یا بچیاں ہو، لڑکیاں ہو یا لڑکے ہو، ہم اپنے والدین کے حقوق میں بہت ہی کوتاہی برتتے ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں والدین سے نوازا ہے، ہمارے والدین اس دنیا کے اندر زندہ ہے، ہمارا یہ فریضہ ہے، ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئیں، الفت و محبت کے ساتھ پیش آئیں۔ یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے مقدس کلام کے اندر اس بات کی تعلیم دی ہے کہ تو جہاں اللہ نے اپنے حقوق کو بیان فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سورہ نساء کے اندر اللہ کا فرمان وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے میرے بندو، تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کو اس کے ساتھ شریک مت کرو۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر اللہ کی عبادت کے بعد جو دوسرا اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ اگر ہم مرد ہیں تو بھی ہم پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے، اگر ہم عورت ہیں تو بھی ہم پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان سب کے لیے عام ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل کے اندر وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے حقوق کے، اللہ رب العالمین کے حقوق کی ادائیگی کے بعد اس کے ساتھ آپ کسی کو شریک نہ کرو، اس کے بعد آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ اگر آپ کے والدین اس دنیا کے اندر زندہ ہیں، چاہے وہ دونوں زندہ ہو یا کوئی ایک زندہ ہو، اگر وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہو، اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما۔ تو اے لوگوں، اے امت محمدیہ کے افراد، تم اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی مت کرو، اپنے والدین کے ساتھ نازیبا سلوک مت کرو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا معاملہ کرو۔ اپنے والدین کے لیے اپنے بازوؤں کو پھیلا دو، ان کی اطاعت کرنے کے لیے، ان کی فرمانبرداری کرنے کے لیے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کے لیے تم اپنے بازو کو ہمیشہ پھیلا دو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اپنے والدین کی اطاعت کرنے کے بعد اپنے پروردگار سے ان کے حق میں دعائیں کرو کہ اے پروردگار عالم، جس طرح سے ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ بچپن میں اچھا معاملہ کیا تھا، ہمارے ساتھ شفقت و محبت کا معاملہ کیا تھا، اے اللہ تو اسی طرح سے
जा चुके हैं तो उनके कब्र को तो नूर से भर दे और उन्हें करवट करवट जन्नतुल फिरदौस के अंदर जगह नसीब फरमा। मेरे भाइयों बुजुर्गों, ये हम सब का फरीदा है, हमारी ये जिम्मेदारी है, चाहे हम मर्द हो या खवातीन हो, हमें अपने वालिदैन के हक में हमेशा रब्बुल आलमीन से दुआ करनी चाहिए। इस्लाम का तकाज़ा है, इस्लाम का फरमान है, नबी की ये सुन्नत है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि माँ के मकाम को बयान करते हुए फरमाया कि अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है। अगर हम एक माँ को पा करके, अपनी माँ की जिंदगी को पा करके, अगर उनकी खिदमत करके अगर हम जन्नत को हासिल ना कर सके तो उससे बड़ा बदनसीब इंसान कोई और नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ऐसे लोगों पर लानत और मलामत होती है रब्बुल आलमीन की, फरिश्तों की और नबी कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिनके जिंदगी में उनके वालिदैन उनको मिलते हैं और वो अपने वालिदैन की खिदमत करके, उनके साथ उसने सलूक करके जन्नत को खरीद ना सके, ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानत और मलामत होती है। यही वजह है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, माओ के कदमों के नीचे जन्नत होता है। तुम अपने माओ को पा करके, उनकी खिदमत करके, उनके साथ उसने सलूक करके जन्नत को खरीद लो। इससे बड़ा मकाम और मर्तबा क्या हो सकता है माँ के लिए, एक औरत के लिए इससे बड़ा मकाम क्या हो सकता है। जरूरत इस बात की है कि औरतें भी अपने मकाम और मर्तबे को समझें। इस्लाम ने औरतों के हुकूक की अदायगी के साथ साथ औरतों को इस बात का मुकल्लफ किया है कि वो भी अपनी जिम्मेदारियों को, अपने हुकूक को समझें, अपने अहलियात के साथ, अपने बाल बच्चों के साथ अच्छा मामला करें, अपनी बच्चियों की, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें। इसलिए कि कल क़यामत के दिन रब्बुल आलमीन हम और आपसे हमारे बच्चों के मुताल्लिक पूछताछ करेगा। अल्लाह के रसूल का फरमान है कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही, फल इमामु राइन व हुवा मस्ऊलुन अन रइयतिही वल रजुलु राइन व हुवा मस्ऊलुन फी बैतिही वल मरअतु राइयतुन फी बैति ज़ौजिहा व हिया मस्ऊलतुन अन रइयतिहा। एक औरत भी अपने घर की जिम्मेदार होती है। कल क़यामत के दिन उसके मातहतीन के मुताल्लिक उससे पूछताछ की जाएगी। अगर मेरी माएँ और बहनों ने अपनी जिम्मेदारी में कोताही बरती, अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, उनकी अच्छी तरबियत नहीं की, अपनी बेटियों की, अपनी बहन बेटियों की अच्छी तरबियत नहीं की, तो कल क़यामत के दिन रब्बुल आलमीन उससे पूछताछ करेगा। इसलिए ये इस्लाम का तकाज़ा है, नबी का फरमान है कि तुम अगर अल्लाह ने आपको औलाद से नवाजा है तो अब आप अपने औलाद की अच्छी तरबियत करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, तुम अपने आप को और अपने बाल बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदाद ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून। उस जहन्नम से बचाओ जिसके ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, जिस पर ऐसे सख्तगीर फरिश्ते मुक़र्रर हैं जो कभी भी रब्बुल आलमीन के अहकाम की नाफरमानी नहीं करते। अल्लाह जिन बातों के करने का उन्हें हुक्म देता है उसको बजा लाते हैं। ये इस्लाम का फरमान है, कुरान की तालीम है। अगर अल्लाह ने आपको औलाद से नवाजा है, ये जिम्मेदारी है आपका, ये फरीज़ा आपका है कि आप अपने औलाद की अच्छी तरबियत कीजिए, उनके साथ उसने सलूक कीजिए, उनके साथ अदल और इंसाफ कीजिए। अगर अल्लाह ने आपको एक से ज़ायद बच्चों से नवाजा है, आपका ये फरीज़ा है कि आप अपने बच्चों के साथ, सब बच्चों के साथ एक सा रवैया अख्तियार कीजिए, सबके साथ उसने सलूक कीजिए, सबके साथ अदल और इंसाफ से काम लीजिए। ऐसा ना हो कि आप बड़े बच्चे से ज्यादा मोहब्बत करें, छोटे से कम करें, या छोटे से ज्यादा करें, बड़े से कम करें। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस्लाम हमें इंसानियत का दर्स देता है, मोहब्बत का दर्स देता है, उल्फत का दर्स देता है, इसलिए अदल और इंसाफ का दर्स देता है। इसलिए हमको सबको एक आंख से देखनी है, ये इस्लाम का तकाज़ा है। अगर आप ऐ माँ और बहनों, ऐ अल्लाह के बंदियों, अगर आप एक बहू की शक्ल में हो, अगर आप एक बेटी की शक्ल में हो, तो इस्लाम ने आपके भी क़वानीन को, आपके भी हुकूक को बयान फरमाया है। इसी तरह से इस्लाम ने औरतों के मकाम और मर्तबे को बयान करते फरमाया कि ऐ औरतों की जमात, ऐ औरतों, तुम पर्दे का माकूल इंतजाम करो। बेपर्दगी होकर के तुम बाजारों में, चौराहों पर, रोडों पर, सड़कों पर मत घूमो। इस्लाम का तकाज़ा इस बात का
متقاضی ہے کہ آپ پردے کا بہترین اگر آپ انتظام کرتے ہو، بندوبست کرتے ہو، تو اس دنیا کے اندر سے برائیوں کا، بے حیائیوں کا، فحاشیوں کا، زناکاریوں کا خاتمہ ہوگا۔ آپ کی عزت و آبرو محفوظ رہے گی، معاشرے کے اندر، سماج کے اندر زناکاری پر قدغن لگے گی، بے حیائیوں پر قدغن لگے گی۔ آج ہماری مائیں اور بہنوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ بغیر پردے کے چوراہوں پر گھومتی ہے، روڈوں پر، بازاروں میں جاتی ہے اور غیر بہنوں سے بات چیت کرتی ہے۔ اسی طرح سے آج ہماری ماں اور بہنوں نے اپنی وقار کو کھو دیا ہے، اسلام کے تقاضے کو انہیں بھلا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے اندر، معاشرے کے اندر، سماج کے اندر برائیاں عام ہیں، بے حیائیاں عام ہیں، زناکاریاں عام ہیں۔ آج چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کے ساتھ بدکاری اور زناکاری کے واقعات اور حادثات آپ اخبارات میں پڑھتے ہوں گے، ٹی وی پر سنتے ہوں گے۔ آج یہی وجہ ہے کہ آج ہماری ماں اور بہنوں نے اس پردے کا اہتمام کرنا چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے آج وہ خود جو ہے اس برائی میں لت پت ہیں، اور ہماری معصوم بیٹیاں، ہماری معصوم بہنیں بھی اس کے لت میں آ کر کے اس گناہ کے مرتکب ہوتی ہیں۔ اگر آپ گھر میں رہتے ہوئے آپ خود پردے کا معقول انتظام کرو گے، اپنی بچیوں کو آپ پردے کا معقول انتظام کرنے کا مکلف بناؤ گے، جب گھر سے باہر نکلو پردے کے ساتھ نکلو۔ جب ایک عورت بغیر پردے کے گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اس کو گمراہ کرتا ہے، اس کو بنا کر کے سوار کر کے سماج کے اندر پیش کرتا ہے، اور وہ درندہ صفت لوگ، جو وہ بھیڑیا صفت لوگ، وہ درندہ صفت لوگ ان خواتین کو اپنی غلیظ نگاہوں سے، اپنی بری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور جس کی وجہ سے اس معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر برائیاں عام ہوتی ہیں۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں ایسے ایسے لباس زیب بن کر کے بازاروں اور چوراہوں پر نکلتی ہے، روڈوں پر نکلتی ہے، جس کا اسلام نے اجازت نہیں دی ہے۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں ایسی باریک لباس پہن کر کے، ایسے چست اور ٹائٹ لباس پہن کر کے بازاروں اور سڑکوں پر نکلتی ہے، جس کی اجازت اسلام نے بالکل نہیں دی ہے۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں چست جو ہے ٹائٹ نقاب اور برقع پہنتی ہیں، ہوٹلالی اور کیا کیا لگا کر کے گھروں سے نکلتی ہے۔ اسلام آپ کو اس بات کا کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے شوہروں کے سامنے بڑھو، سنورو، آپ سنگار کرو، لیکن اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ جب گھر سے نکلو تو بہترین اچھے سے اچھا لباس پہن کر کے، اچھے سے اچھا کپڑا پہن کر کے، لالی لگا کر کے، پاؤڈر لگا کر کے، کریم لگا کر کے، آپ اس طرح سے اچھے سے اچھا لباس پہن کر کے آپ گھر سے نکلو۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اسلام آپ کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ جب آپ گھر میں ہو، اپنے شوہر کے سامنے آپ اچھے سے اچھا لباس پہنو۔ اسلام اس بات کا متقاضی ہے کہ جب شوہر آپ کو دیکھے تو آپ اپنے شوہر کو خوش کر دو۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں، آج ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر یہ برائی عام ہے کہ مائیں اور بہنیں جب گھر سے نکلیں گی، چاہے وہ پارٹی میں جائیں، بازار میں جائیں، شادی بیاہ میں جائیں، تو اچھے سے اچھا لباس پہن کر کے جائیں گی، لیکن جب گھر میں رہیں گی تو میلا کچیلا، گندے سے گندا کپڑا پہن کر رہیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ آج مردوں کی یہ جو ذہنیت ہوتی ہے وہ عورتوں سے کٹ کر کے باہر دوسری خواتین سے وہ لوگ لگا بیٹھتے ہیں۔ اگر مائیں اور بہنیں اپنے گھر میں اسلام کی تعلیم کے مطابق اچھی زندگی گزاریں، اپنے شوہروں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہیں، تو اسلام کو اس دنیا کے اندر برائیوں کا خاتمہ ہوگا، بے حیائیوں کا خاتمہ ہوگا۔ اسی طرح سے اسلام نے میاں اور بیوی کے بھی حقوق کو بیان فرمایا ہے کہ اگر آپ ایک بیوی ہو تو اسلام نے آپ پر کیا حقوق عائد کیے ہیں، اور اسی طرح سے اگر آپ ایک شوہر ہو تو اسلام نے آپ پر کیا حقوق عائد کیے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، اگر آپ ایک بیوی ہو تو اسلام نے آپ کے شوہر کے متعلق آپ کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے شوہروں کی خدمت کرو، اپنے شوہروں کی اطاعت کرو، ان کی باتوں کو مانو، ان کی فرمانبرداری کرو، اور جب شوہر آپ کی طرف دیکھے تو آپ اس کو اپنی نگاہوں سے خوش کر دو، ہمیشہ اس سے مسکراہٹ کے ساتھ ملو، محبت کے ساتھ ملو۔ یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ لیکن آج جب ایک شوہر گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، باہر سے کام کاج کر کے جب گھر کے اندر تھکا مادا گھر کے اندر آتا ہے، بیوی کا منہ جو ہے غبارے کی طرح پھولا رہتا ہے، وہ جو ہے ایک مایوسی کے عالم میں رہتی ہے، جس کی وجہ سے انسان جب باہر سے آتا ہے تھکا مادا رہتا ہے، بیوی کے چہرے کو، اس غلیظ چہرے کو دیکھتا ہے تو اس کا دماغ اور خراب ہو جاتا ہے۔ اسلام اس بات کا متقاضی ہے، آپ کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ آج جب شوہر گھر میں آئے، داخل ہو، تو آپ اس کو اپنی نگاہوں سے، اپنے چال چلن سے، اپنے بناؤ سنگار کے ذریعے سے، اپنے اچھے سے
اسلام کا فیصلہ ہے، اور ہمیشہ اپنے شوہروں کی اطاعت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی شکر گزاری کرو، ان کے احسان کو بھلاؤ مت۔ آج ہمارے سماج کے اندر معاملہ یہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ خطبہ دینے کے بعد عورتوں سے فرمایا، خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت، تم اللہ کے راستے میں کثرت سے صدقہ و خیرات کیا کرو۔ صحابیات نے پوچھا اللہ کے رسول کیوں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت، میں نے تمہیں جہنم کے اندر زیادہ دیکھا ہے، تمہاری تعداد جہنم کے اندر زیادہ ہوگی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم کے اندر عورتوں کی جہنم کے اندر عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ صحابیات نے پوچھا اللہ کے رسول کیوں ایسا؟ ہماری تعداد جہنم کے اندر زیادہ کیوں ہوگی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے میری صحابیات، تمہاری تعداد جہنم کے اندر زیادہ اس لیے ہوگی کیونکہ تم اپنے شوہروں کی خدمت کم کرتی ہو، ان کی اطاعت نہیں کرتی ہو، ان کی باتوں کو نہیں مانتی ہو، تم ان کی ناشکری کرتی ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تم ان کو لعن طعن کرتی ہو، ان کو برا بھلا کہتی ہو، ان کو گالی گلوچ دیتی ہو، ان کے ساتھ احسان نہیں کرتی، ان پر تم لعن طعن کرتی ہو، انہیں برا بھلا کہتی ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تم ان کی تعریف تشریح کرتی ہو، برائیاں بیان کرتی ہو، غیبت کرتی ہو، چغلخوری کرتی ہو، ادھر کی بات ادھر کرتی ہو، اور جب چار عورتیں ایک ساتھ بیٹھتی ہیں تو ان کی برائی، ان کی برائی، ان کے گھر کی برائی، ان کی چغلخوری، یہ عورتوں کا طریقہ اور سیوا ہے۔ اور خاص طور سے عورتیں اپنے شوہروں کی ناشکری بہت کرتی ہیں۔ ایک شوہر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کما کر کے لاتا ہے، محنت و مشقت کر کے لاتا ہے، اپنے بچوں کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، لیکن ایک معمولی غلطی اگر شوہر کی طرف سے ہو جاتی ہے، عورتیں فوراً تانا مار دیتی ہیں کہ آپ نے کبھی ہمارے ساتھ کبھی اچھا معاملہ کیا ہی نہیں، آپ نے کبھی ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا ہی نہیں۔ یہ عورتوں کا طریقہ اور شیوا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت، تم اللہ کے راستے میں کثرت سے صدقہ و خیرات کیا کرو، اس لیے کہ ہم نے تمہیں جہنم کے اندر زیادہ دیکھا ہے۔ ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی اطاعت کریں، ان کی باتوں کو مانیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور ان کے ساتھ ان کی شکر گزاری کریں، اپنے شوہروں کی عزت کریں، ان کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیش آئیں۔ یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ اسی طرح سے اسلام نے شوہروں پر بھی بیویوں کے کچھ حقوق متعین کیے ہیں۔ اگر آپ ایک شوہر ہو، اگر آپ ایک مرد ہو، تو آپ کی بیویوں پر آپ کے کیا حقوق عائد ہوتے ہیں؟ اسلام ہم مردوں سے اس بات کا متقاضی ہے بحیثیت شوہر کہ ہم اپنی بیویوں کو، اپنے بال بچوں کو اچھے سے اچھا لباس پہنائیں، اچھے سے اچھا کھانا کھلائیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئیں۔ اگر ان کی کوئی بات ہم کو ناگوار لگے، کوئی بات بری لگ جائے تو ان کو ہم گالی گلوچ مت دیں، اور ان کو ہم مارے نہیں، ان کے چہرے پر مت ماریں، ان کے رخسار پر، ان کے گالوں پر مت ماریں، یا ان کے خاندان والوں کو برا بھلا مت کہیں کہ تمہارا بھائی ایسا ہے، تمہارا باپ ایسا ہے، تمہارے گھر والے ایسا ہیں، ولا تقبح، ان کے خاندان والوں کو، ان کے گھر والوں کو آپ برا بھلا مت کہو، ان کو گالی گلوچ مت دو، ان کو برا بھلا مت کہو، ان کے چہرے اور گالوں پر مت مارو۔ یہ اسلام کا تقاضا ہم مردوں سے، ہم شوہروں سے اس بات کا متقاضی ہے۔ آج ہمارے سماج کے اندر ہم نوجوان یا ہم مرد اپنی عورت کی، اپنی بیوی کی کسی چھوٹی غلطی پر ڈنڈا اٹھاتے ہیں اور لگتے ہیں مارنے، اور اس کو خوب مارتے ہیں، اس کے چہرے پر مارتے ہیں، اسے گالوں پر مارتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں، اس کے خاندان والوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ میرے بھائی، اسلام کا تقاضا نہیں ہے۔ آپ کو اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ آپ جس معیار کا کپڑا آپ خود پہنتے ہو، اپنے بال بچوں کو بھی اسی معیار کا کپڑا پہناؤ۔ وَإِن تُطِعْهُمَا إِذَا طَعِمْتَ، جب آپ کھانا کھاؤ تو ان کو بھی کھلاؤ، جب آپ کپڑا پہنو تو ان کو بھی پہناؤ۔ جس معیار کا، جس کوالٹی کا اچھے سے اچھا لباس اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو آپ پہناؤ۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ہائی فائی کپڑا پہنو، اچھے سے اچھا لباس پہناؤ، اور اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو آپ کم سے کم پیسے والا کپڑا خرید کر کے ان کو پہناؤ۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام عدل و انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام آپ کو بیویوں پر حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، آپ کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، حسن سلوک
اپنے حقوق کی کما حق ادائیگی کرو گے، اس دنیا سے، اس سماج سے، معاشرے سے، آپ کے گھر سے برائیوں کا خاتمہ ہوگا، بے-حیائیوں کا خاتمہ ہوگا، آپس میں میل محبت کا پیدا ہوگی، آپس میں میل محبت کے ساتھ جب آپ اس دنیا کے اندر زندگی گزارو گے، آپ کا سماج، آپ کا گھرانہ ایک مہذب گھرانہ ہوگا، آپ کے بچے جو پیدا ہوں گے یا آپ کے بچے آپ کے میل محبت کو دیکھیں گے، ان کے درمیان بھی آپسی الفت و محبت کی فضا ہموار ہوگی۔ اس لیے اسلام اس بات کا ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ آپ بیویاں شوہروں کے حقوق کی ادائیگی کریں اور شوہر بیویوں کے حقوق کی ادائیگی کریں، تاکہ اس دنیا کے اندر امن و امان کی فضا قائم ہو سکے۔ اسی طرح سے اسلام نے ہم مسلمانوں کو، اگر ہم ماں ہیں تو ان کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، اگر ہم باپ ہیں تو ان کی بھی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ہمارے حسن صحبت کا، اچھے معاملات کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہاری ماں ہے۔ پھر صحابی نے پوچھا اس کے بعد، پھر آپ نے کہا تمہاری ماں ہے۔ پھر اس نے بعد صحابی نے پوچھا کہ اس کے بعد میرے نزدیک میرے حسن صحبت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں ہے۔ اس کے بعد چوتھی مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارا باپ۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ بیان فرمایا کہ تمہاری ماں تمہارے نزدیک تمہارے حسن سلوک کی زیادہ مستحق ہے۔ ایک ماں ہوتی ہے جو اپنے پیٹ میں 9 مہینے تک آنکھ کو رکھنے کے بعد پیدائش کے اس تکلیف کو برداشت کرتی ہے، اور اس تکلیف کے برداشت کرنے کے بعد اپنے خون کو دودھ کی شکل میں آپ کو 2 سال تک پلاتی ہے۔ ایک ماں ہوتی ہے کہ جب آپ بچہ روتا ہے، ایک بچہ روتا ہے تو اپنے خود جو ہے گیلے بستروں پر لیٹ جاتی ہے اور آپ کو سوکھے بستروں پر لٹا کر کے آپ کو نیند، پیاری نیند سناتی ہے۔ یہ ایک ماں کا مقام ہے، ایک ماں کا مرتبہ ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک باپ جو ہوتا ہے وہ جنت کے دروازوں میں سے دروازہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے، ہم نوجوانوں کو چاہیے، ہم مرد و خواتین کو چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو سمجھیں، اپنے والدین کے اطاعت کریں، ان کی فرمانبرداری کریں، اور اس طرح سے دنیا کے اندر امن و امان کی اور امن و سکون کی فضا ہموار ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے رب العالمین کی رضاجوئی کی خاطر رمضان کے پورے مہینے کا روزہ رکھا۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا ہم پر احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہم کو توفیق دی، ہم نے رمضان کے پورے مہینے کا روزہ رکھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم تو ہماری نمازوں کو، صدقات و خیرات کو، زکات کو، صوم و صلات کو قبول فرما۔ اے اللہ تو ہمیں مزید اسی طرح سے اعمال حسنہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان کے بعد ایک اور چیز جو سنت سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ انسان شوال کے روزے رکھے۔ شوال کے روزوں کے متعلق اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کانا کصیام الدہر، جس نے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، رمضان کے روزہ رکھنے کے بعد اگر وہ شوال کے 6 روزے رکھتا ہے تو اس کو پورے سال کے برابر ثواب ملے گا، گویا کہ وہ پورے سال بھر روزہ رہا۔ لیکن اگر ہمارا کوئی روزہ کسی عذر شرعی کی بنا پر چھوٹ گیا ہے، رمضان کے روزے ہم پر لازم اور ضروری ہے، فرض ہے، اس کو ہر حال میں ہم کو رہنا ہی رہنا ہے۔ جیسے ماں اور بہنوں کا مسئلہ ہوتا ہے، ماں اور بہنوں کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ ناپاکی کی حالت میں رہتی ہے، اپنے روزے کو چھوڑ دیتی ہے۔ جب جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوگا، عید الفطر کی ادائیگی کے بعد دوسرے دن سے ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی تکمیل کریں۔ جو روزے ناپاکی کی حالت میں ان سے چھوٹ گئے ہیں، پہلی فرصت میں اپنے ان چھوٹے ہوئے روزوں کی تکمیل کریں، اس کو مکمل کریں۔ اس کے بعد اگر وہ چاہیں تو شوال کے 6 روزے رکھ سکتی ہیں۔ شوال کے 6 روزے آپ اگر چاہو تو شوال کے پورے مہینے میں کبھی بھی رکھ سکتے ہو، یا اگر آپ چاہو تو چھوڑ کر کے بھی رکھ سکتے ہو، ایک روزہ آج رکھو، 2 دن بعد دوسرا روزہ رکھو، اس طرح آپ کو اختیار ہے۔ لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ آپ مستقل پیدل پہ آپ روزہ رکھ لو شوال کے، لیکن پہلے آپ چھوڑے ہوئے روزوں کی تکمیل کرو گے کہ اگر آپ کہیں سفر میں تھے، بیمار تھے، تو آپ پہلے ان روزوں کی تکمیل کرو، اس کے بعد آپ شوال کے روزے رکھو۔ انشاءاللہ العزیز رب العالمین آپ کو بہترین اس کا اجر و ثواب دے گا، اور آپ سال بھر کے روزوں کے برابر اجر و ثواب پاؤ گے۔ اس لیے ماں اور بہنوں سے، بڑے بزرگوں سے، نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اگر ہمارا کوئی روزہ چھوٹ گیا ہے تو ہم پہلے اپنے ان روزوں کی تکمیل کریں، اور
اسلام نے ہم پر کیا حکم عائد کیے ہیں، اگر ہم ایک عورت ہیں تو اسلام نے ہم پر کیا حکم عائد کیے ہیں، اگر ایک بیوی ہے یا ایک شوہر ہے تو اسلام نے ہم پر کیا حکم عائد کیے ہیں، ان تمام حقوق کی پاسداری کریں اور رب العالمین سے دعا کریں کہ مولا کریم تمہاری تمام صدقات و خیرات کو، نیکیوں کو، روزوں کو، نمازوں کو تو قبول فرما۔ اے اللہ، جس طرح سے ہم نے رمضان کے اس مقدس مہینے میں تیرے مقدس کلام کی تلاوت کی ہے تو ہمیشہ ہمیں اسی طرح سے اپنے مقدس کلام کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تو ہمیں خلوص و الہیت کے ساتھ رمضان کے علاوہ نوافل روزے کے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم نے جس طرح سے رمضان کے بابرکت مہینے میں 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کیا ہے، نوافل کا اہتمام کیا ہے، اے اللہ رمضان کے بعد بھی تو ہمیں 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنا۔ اے اللہ، کثرت سے نوافل کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تو ہمیں کثرت سے صدقات و خیرات کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تو ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اے اللہ، آج ہم تیرے گنہگار بندے، تیرے خطا کار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہے ہیں۔ اے اللہ، تو غفور رحیم ہے۔ اے اللہ، تو بندے کے خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ، تیرا فرمان ہے کہ تم مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری فریاد کو سنوں گا، تمہاری مرادوں کو پوری کروں گا۔ اے اللہ، آج ہم گنہگار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر کے تجھ سے ہم معافی طلب کر رہے ہیں۔ اے اللہ، تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اے اللہ، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ، تمہارے روزوں کو، نمازوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر کے تیرے مقدس کلام کو تلاوت کر کے تیرا ذکر و اذکار کر کے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر رہے ہیں اور اپنے دعاؤں کی اور اپنے اعمال حسنہ کی قبولیت کے لیے ہم تجھ سے خاص گزار ہیں۔ اے اللہ، تمہاری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں مزید اعمال حسنہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔